فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر کے جا رہے تھے مکے سے مدینے کی جانب۔ قافلے کے ہمراہ ہیں، مینا سے اب تک پہنچے، سواری سے نیچے اترے، نیچے اتر کر ننگی زمین کے اوپر لیٹ گئے۔ یہ کون ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا فاتح ہے، دنیا اسلام کا عظیم فرما روا ہے، جس کے عدل و انصاف کے چرچے زمینوں کے اوپر بھی آسمانوں کے اوپر بھی ہیں، جس کے روب اور دبدبا سے کیسر کسریٰ کانپتے ہیں، جس کا نام سن کے ایوان کفر میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے اور جس کے سائے سے شیطان بھی دور بھاگتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، ننگی زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ آج لیٹے نا ہمارے حکمران، 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل کے علاوہ بات نہیں ہوتی، ریسٹ ہاؤس کے علاوہ بات نہیں ہوتی، وی آئی پی بیڈ نہ لگاؤ تو بات نہیں ہوتی ہے، لیکن دنیا اسلام کا عظیم فرما روا ہے، 22 لاکھ مربع میل کا فاتح ہے، لیکن ننگی زمین کے اوپر لیٹے ہوئے، کوئی تکیہ نہیں ہے، کوئی بستر نہیں ہے، کوئی بیڈ نہیں ہے، کوئی وی آئی پی ہوٹل نہیں ہے، کوئی ریسٹ ہاؤس نہیں ہے، ننگی زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور سر کے نیچے تکیے کے بجائے اینٹ رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اس انداز میں لیٹے ہوئے قافلہ بھی ہے، رات کا وقت ہے، جناب فاروق اعظم نے سر اٹھایا آسمان کی جانب، آسمان پہ دیکھا، 14ویں شب ہے، 14ویں کا چاند آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا ہے، چمک رہا ہے، اور اس چاند کے گرد ستارے بھی ہلکا بنائے ہوئے جگمگا رہے ہیں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم نے جب چاند اور ستاروں کا یہ منظر آسمان پہ دیکھا، وہ دور مدینے کے اندر مسجد نبوی کا ماحول اور مسجد نبوی کا منظر دل و دماغ کے اندر آ گیا کہ آج جس طرح آسمان کے اوپر چاند اور تارے چمک رہے ہیں، اسی طرح ایک وہ زمانہ تھا جب مدینے کے اندر مسجد نبوی کے اندر صحابہ کی صورت میں ستارے جگمگا رہے ہوتے تھے اور حضور کی صورت میں چاند جگمگا رہا ہوتا تھا۔ جس طرح آج آسمان پہ چاند اور تارے چمک رہے، اسی طرح مدینے کے اندر بھی ایک منظر ہوتا تھا جب حضور چاند کی صورت میں جلوہ فرما ہوتے تھے، اصحابی کا نجوم ستاروں کی مانے صحابہ جلوہ فرما ہوتے تھے، کتنی خوبصورت بزم ہوتی تھی کہ ایک سمت ابو بکر و عمر، عثمان ادھر، حیدر ہے ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں ماتاب کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مسجد نبی کا منظر یاد آیا نا، فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، فاروق اعظم زاروں قطار رونا شروع ہو گئے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے، آپ رونا شروع ہو گئے۔ ساری رات یاد مصطفیٰ کے اندر، ساری رات آنکھوں کے اندر، سسکیوں کے اندر گزرتی گئے، صبح کا وقت ہوتا گئے، جناب سیدنا فاروق اعظم کیا دیکھتے گئے، آسمان سے چاند بھی غائب ہو گیا، آسمان سے ستارے بھی آہستہ آہستہ غائب ہوتے جا رہے گئے۔ جناب فاروق اعظم کو ایک اور خیال آیا، اپنے آپ کو مخاطب کر کے، اپنے آپ کو متوجہ کر کے کہتے ہیں، اے عمر دیکھ تو سکینہ، آسمان کے اوپر رات کو چاند بھی چمک رہا تھا، ستارے بھی چمک رہے تھے، لیکن ابھی وہ وقت ہے کہ چاند بھی غروب ہو گیا ہے، کئی ستارے بھی غروب ہو گئے، کئی ستارے ابھی غروب ہوتے جا رہے ہیں۔ جناب فاروق اعظم اپنے آپ کو کہتے کہ اے عمر لگتا ہے، اور 14ویں کا چاند بھی غروب ہو گیا، آمینہ کا چاند بھی غروب ہو گیا ہے، حضور کے صحابہ بھی آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے پردہ فرماتے جا رہے گئے۔ اے عمر لگتا ہے اب تیرے بھی غروب ہونے کا وقت آ چکا ہے، تیرے بھی پردہ کرنے کا وقت آ چکا ہے، تیرے بھی جانے کا وقت آ چکا ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کرتے یا رب ذوالجلال، تیری بارگاہ میں دعا ہے، ایک التجا ہے، عرض کرتے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یا اللہ اس عمر کو اپنی راہ کے اندر شہادت کی موت عطا فرمانا ہے۔ یا اللہ جانا تو ایک دن ہے، مرنا تو ایک دن گئے، یا اللہ کسی نہ کسی صورت میں جانا تو گئے، بیمار ہو کے بھی جانا گئے، کسی حادثے کا شکار ہو کے بھی جانا ہے، لیکن یا اللہ میں تیری پاک بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہوں، یا اللہ جب بھی مجھے موت دینا تو موت بھی شہادت کی عطا کرنا، یا اللہ موت بھی دائیں بائیں نہیں، کہیں اور نہیں، جب بھی موت دینا تو شہر مدینہ میں عطا کرنا۔ یا اللہ موت بھی دے تو شہادت کی، اور موت بھی دے تو شہر مدینہ کی، یا اللہ اس شہر مدینہ کے اندر موت دینا جس شہر کے اندر تیرے محبوب کے قدم لگے ہوئے ہیں، جس شہر کے مٹی نے تیرے محبوب کے قدموں کے بوسے لیے ہیں، جس شہر کو تیرے محبوب نے یثرب سے مدینہ بنایا ہے، جس شہر کو تو نے اپنے محبوب کے لیے حرم بنایا ہے، یا اللہ اس شہر میں موت دینا جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، جہاں 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں۔
لگتا یوں ہے کہ ادھر جناب فاروق اعظم کی زبان سے دعا نکلی، ادھر دریا رحمت کے جوش میں تھا، قبولیت کا وقت تھا کہ ادھر زبان سے دعا نکلی، ادھر رب العالمین کے درجہ میں فوراً قبول ہو گئی۔ اللہ نے دونوں دعائیں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول فرمائے، موت دی تو شہادت کی، اور موت بھی دی تو شہر مدینہ کے اندر عطا فرمائے۔